کے فرماتے ہیں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں اور بھوک کی وجہ سے میرا نفس کو کچل دیتا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے عبد القادر میں تجھے اپنی قسم دیتا ہوں تجھے میری قسم کھا لے تو اللہ اکبر میرے غوث کی شان اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے کہ جب وہ بھوکے ہو تو اللہ قسمیں دے کر کہے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے. اسی کو حضور سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. غوث پاک فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف سب سے مستند ترین کتاب ان کی حیات پر, فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا, سنے میرے غوث کی شان کیا ہے, فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا کہ جب میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے مشتاق رہتا تھا, مجھے شوق تھا کہ موقع ملے تو کعبے کا طواف کروں. اب اللہ نے مجھے وہ مرتبے عطا کر دیے ہیں کہ کعبہ خود آ کر کے میرا طواف کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے میرے بھائیو دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں. میرے بھائیو دوستو آج امت کس موڑ پر آ چکی ہے کہ ایسے مقررین جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, ان کو آج ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر سن رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور گمراہی کیا ہوگی کہ ایسے علماء سوء کو ہم خطاب کرنے کے لیے منبر پر بٹھا رہے ہیں جو کھلے عام اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مان رہے. اب جیسے کہ یہ سید امین القادری قذاب انسان, انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب کھانا نہیں کھایا تو اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو قسمیں دے دے کر کھانا کھلایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوستو یہی وجہ ہے آج جو عوام کی قرآن اور صحیح حدیث سے دوری ہے وہ یہ فرق نہیں کر پا رہی ہے کہ کون سامنے والا سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث کی تحقیق کرنی پڑے گی اور تقلید سے بچنا پڑے گا اور ایسے علماء سوء کی گردنوں کو دبوچنا پڑے گا جو کھلے عام اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, رسول اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. میں ان کا جواب 2 پوائنٹس میں دوں گا آپ کے سامنے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے قسمیں دے کر کھانا کھلایا. اس پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدیق اذا جاءه الیس فی جہنم مثوی للکافرین. اللہ فرماتا ہے تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا بھی جہنم میں جائے گا, لیکن یہاں تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے قسمیں دے دے کر کھانا کھلایا. ارے کس کتاب میں لکھا ہے اور آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں دے دے کر کھانا کھلایا؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی عام انسان سے کلام کر سکتا ہے؟ اس کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ الْحَكِيمٌ. اللہ فرماتا ہے اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے یا پردے کے پیچھے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے کر دے. بے شک وہ عالی رتبے والا حکمت والا ہے.
یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا مگر الہام کے ذریعے یا پردے کی آڑ میں یا پھر کوئی فرشتے کے ذریعے۔ آپ دیکھیں یہ صرف اتنا جھوٹا انسان نہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھوکے، بلکہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں دی، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں واضح کر دیا کہ وہ کسی سے کلام نہیں کرتا سوائے ان 3 چیز کے۔ تو وہ 3 چیز ایک تو پردے کے پیچھے ہے، دوسرا الہام، اور تیسرا اللہ وحی کے ذریعے کسی سے بات کرتا ہے۔ وحی کا سلسلہ تو اللہ کے رسول پر منقطع ہو گیا تھا، اور پردے کے پیچھے یہاں پر یہ ذکر نہیں کہ امین القادری نے یہاں کا پردے کے پیچھے، انہوں نے واضح کہا کہ قسمیں دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امت کہاں پر آ چکی ہے کہ ایسے علماء کو سن رہی ہے۔ آئیے ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ پہلے وہ حج کے لیے کعبہ شریف کی زیارت کو جایا کرتے تھے، لیکن جب ان کا مرتبہ اور مقام بڑھ گیا تو کعبہ خود ان کی طرف زیارت کے لیے آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر سورہ عمران آیت نمبر اللہ تعالی 97 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے یعنی مقدر رکھے تو اس کا تو وہ حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو میرے گھر کی طرف چل کر آؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گھر کی فضیلت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کی طرف چل کے آؤ اگر استطاعت رکھتے ہو۔ تو کیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کا کلام کو بھی نہیں مانا شیخ عبد القادر جیلانی نے بقول اس دجال عالم کے؟ اب آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2731 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے اپنے صحابہ کو لے کر پیدل۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو وقت کا نبی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود پیدل چل کر حج پر اللہ کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا ان کا مقام مرتبہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف اتنا بلند نہیں تھا؟ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول خانہ کعبہ کی طرف خود چل کر جا رہے ہیں، اور یہاں خانہ کعبہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف آ رہا ہے۔ یہ کھلی مخالفت نہیں ہے رسول اللہ کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے، اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔